السلام علیکم پیارے ویورس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جن زادہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھی ماضی کی وہ یادیں جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھی۔ ماں باپ کے ساتھ جو وقت گزرا تھا، اسے یاد کر کے دل کو ایک خوشگوار کیفیت میں مبتلا کر لیتی تھی، ورنہ بعد میں پھر وہی اس وقت بھی سب گہری نیند سو گئے تھے، لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ فضا میں حبس کی کیفیت تھی اور خیمے کے اندر نہ جانے کیوں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور خیمے سے باہر نکل آئی۔ قریب جوار میں روشنیاں بجھ چکی تھی، مزار شریف کی روشنیاں بھی بجھا دی گئی تھی۔ بس بلندی پر ایک پیلے رنگ کا بلب روشن تھا جو تھوڑے سے حصے کو مدھم سی روشنی دے رہا تھا۔ یہ پھر کہیں کہیں زائرین کے ڈیرے، جن میں سے چند نے پیٹرومیکس جلا رکھے تھے اور شاید عبادت کر رہے تھے۔ وہ تھوڑی سی آگے بڑھی اور یوں ہی چند قدم پیدل چل پڑی۔ ہر طرف خبریں ہی خبریں تھیں۔ دن کی روشنی میں نظم و نثر خیمے سے نکلی تھی تو وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ پھر دونوں ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی اور کسی سوراخ میں جھانک رہی تھی۔ وہ بھی قریب پہنچی تو اس نے بھی وہ روح فرسا منظر دیکھا۔ کوئی قبر تھی جو کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے ایک مردے کا کفن جھانک رہا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور اس کے دل پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ وہ کچھ اور پیچھے آ گئی تھی، نظم اور نثر وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی، لیکن وہ منظر اس کے ذہن پر نقش رہا تھا۔ وہ قبر زیادہ دور نہیں تھی جس میں اس نے مردے کو دیکھا تھا۔ دور سے ہی وہ کھڑے ہو کر اس قبر کی طرف اور پھر آس پاس کی قبروں پر نگاہیں دوڑانے لگی۔ اسی وقت پیچھے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی بے اختیار بھاگا چلا آ رہا تھا اور اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں، چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی، چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی، اب نہیں کروں گا، چلا جاؤں گا ولی۔ یہ ایک نیم زنانہ اور نیم مردانہ آواز تھی۔ دوڑتے ہوئے قدم اس کے قریب آئے اور وہ چونکہ راستے میں آ گئی تھی، اس لیے ایک انتہائی زوردار دو تھپڑ اس کی پشت پر پڑا اور بری طرح لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ دوڑنے والا اپنی دامن میں آگے نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون عورت تھی یا مرد، لیکن وہ آرزوئی اس کے منہ سے برابر آوازیں نکل رہی تھیں۔ ادھر عشیرہ گرنے لگی تو اچانک اس نے اسے بازوؤں میں تھام لیا اور ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، بسم اللہ۔ پھر وہی سرگوشی ابھری، اس طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں۔ براہ کرم اندر جائیے۔ اس نے چونک کر آنکھ پھاڑ دی۔ اسے سنبھالنے والے کا لمس ضرور محسوس ہوا تھا، لیکن نہ شکل نہ جسم کا حلیہ، ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ جب اس کا توازن قائم ہو گیا تو وہ سخت دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کون تھا جس نے اسے نہایت نرم لہجے میں اندر جانے کی تلقین کی تھی؟ وہ کہاں گیا؟ آس پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کو یوں لگا جیسے اس پر برف کا برادہ پھینک دیا گیا ہو۔ پورے بدن میں شدید سردی کی لہریں دوڑنے لگیں اور لڑکھڑاتے قدموں سے خیمے کی طرف واپس چل پڑی۔ بمشکل تمام گرتی پڑتی خیمے تک پہنچی اور غٹراب سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کا سینہ دھونکنی بنا ہوا تھا، حالانکہ نہ دوڑتی ہوئی آئی تھی نہ بہت دور سے آئی تھی۔ پھر بھی سانس
बुरी तरह फूल रही थी। अंदर सब घोड़े बेचकर सोए हुए थे। वो जल्द से आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और इसने दोनों हाथों से कलेजा पकड़ लिया। हाय अल्लाह, कौन था? कोई था तो नजर क्यों नहीं आया? ये गुजरगा कैसी थी? वो कौन था जो छोड़ दे वली, बचा ले वली, चीखता हुआ गुजर रहा था? रात की इस तारीकी में किसी को क्या मुश्किल पेश आई थी? फिर ऐसे वो वाक़यात याद आ गए जो यहाँ के बारे में कहे जाते थे। जिन ज़ादा लड़कियों को यहाँ इलाज के लिए लाया जाता था, मज़ारात पर हाज़िरी देते थे, इनके लावाहिकीन साथ आते थे और फिर जब इनकी सुन ली जाती थी तो फिर इन्हें हिदायत होती थी कि वो फलां मज़ार से फलां मज़ार तक जाए और वहाँ जाकर हाज़िरी दे। इनके ऊपर जो भी साये होते थे इन्हें सरनिश की जाती थी। वो इनके वजूद को छोड़ दें और अगर वो नहीं मानते थे तो फिर इन्हें सजाएं मिलती थी। छोड़ दे वली, बचा ले वली, ऐसी सजा के नतीजे की आवाज़ हो सकती थी। बहरहाल वो ये तमाम बातें सोचती रही। इसे एक और वाक़या याद आया। जब दादी अम्मा हयात थीं और एक मर्तबा वो किसी तकरीब में गई हुई थी। जब जगह गए हुए थे, वो हवेली नुमा जगह थी और वहाँ एक बहुत ही बड़ा बाग भी था जो हवेली के अहाते में ही था, लेकिन वहाँ झाड़ छटकार खड़े हुए थे। इसने एक निगाह इस जगह को देखा तो वो इसे इतनी हैबतनाक लगी कि वो वहाँ से फौरन ही भाग आई। दादी अम्मा ने इसका सुर्ख चेहरा देखा तो बोली, कहाँ गई थी पगली? दादी अम्मा, इस तरफ ऐसी बुरी जगह है, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। ऐसी नहुसत बरसती है कि आप इधर जाओ तो आपको यूं लगता है जैसे झाड़ झंकार आपको खाने को दौड़ रहे हैं। तुझे खुदा समझे, वो हवेली का आसिफ ज़दा हिस्सा है, वहाँ अजना का बसेरा है। हवेली का कोई भी बंदा इधर नहीं जाता, तभी तो वो झाड़ झंकार पड़े हुए हैं। तू देख के खुले बालों वहाँ चली गई। एक तो अल्लाह रखे इस काली घटाओं के शहर को, बाल हैं कि तूफान की तरह उमड़े चले आ रहे हैं। अरे दीवानी, कहती हूँ कि इन्हें बांध कर रखा कर। खुले बालों वैसे भी आसमान तले नहीं जाना चाहिए। और फिर तेरे ये बालों तो अल्लाह तौबा कटवाने को भी दिल नहीं चाहता। बाल हैं या कि क़यामत। और ये हकीकत थी कि इसके बाल इतने ज़्यादा, इतने घने और इतने लंबे थे कि हर लड़की और औरत इसे रश की निगाह से देखती थी। इससे पूछा जाता था कि बीवी, ये बाल बढ़ाने के लिए क्या तरीक़ा इख्तियार करती हो? वो इख्तियार करती तो बताती। अहमकों की तरह पूछने वाले की सूरत देखती रह जाती थी। दादी अम्मा ने इससे खुलकर कहा था कि किसी वक्त वो अपने इन्हीं बालों का शिकार हो जाएगी। कोई हवा लग जाएगी इसे, कोई साया हो जाएगा, लेकिन वो हवा और साया इसकी समझ में आज तक नहीं आया। आज जो ये सब कुछ हुआ था, इसने इसे दहलाकर रख दिया था। तरह तरह की शक्लें आंखों के सामने आईं तो इसने जल्दी से लेटकर चादर ओढ़ ली। और जवानी की यही नींद है कि सर पर सवार रहती है। कैसी ही कोई मुश्किल, कैसी ही कोई बात हो, बस नींद आंखों में घुसी और पट से आ गई, सो वो भी गहरी नींद सो गई। दूसरी सुबह वापसी थी। हाज़िरी का दिन ख़त्म हो गया था, चुनाचे तैयारियां हुई और ताहिरा बेगम अपने बेटों और मुलाजिमों के साथ वापस चल पड़ी। इनकी कोठी भी बहुत शानदार थी। मुअज़्ज़म अली साहब भाई से दोस्त
بھائی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بھائی بھاوج کی موت کے بعد بڑے آرام سے وہ پوری جائیداد اور دولت ہڑپ کر گئے۔ بیوی کے غلام تھے، اس لیے بیچارے عاشرہ بھی بس جی ہی رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں کے ماحول میں ضم کر لیا تھا اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بھی گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشنر کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ عاشرہ نے اداسی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور لو کا تھپیڑا جیسے اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور اس کا چہرہ تمتما کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا اور چٹخنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں۔ ٹھیک 4 بجے اسے باورچی خانے کی طرف چل پڑنا تھا۔ شام کی چائے کا وقت 5 بجے تھا، گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے موجود تھے، اور یہ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے۔ اس سے زیادہ کام لینے میں طاہرہ بیگم بڑی خوشی محسوس کرتی تھی۔ نظم اور نثر بھی اب اسی راستے پر چل پڑی تھی، چنانچہ وہ بھی اس کے لیے کام کی تلاش میں رہتی تھی۔ اسے اس کے حسن کی یہی سزا دی جا سکتی تھی۔ کوئی بھی کام اس وقت بھی اس کے سپرد کر دیا جاتا اور کچھ نہ سہی تو کم از کم طاہرہ بیگم کی ہاتھ پاؤں کی دبانے ہوتے تھے، لیکن اس میں بھی پوری سیاست کارگر تھی۔ یعنی اگر اس وقت اسے طاہرہ بیگم کے پاؤں دبانے پڑتے تو اسے بھی ایئر کنڈیشنر کے کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کس کو گوارا نہیں تھی کہ وہ بھی ایئر کنڈیشنر کے کمرے کے مزے لے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تھپیڑے سے سرخ چہرہ قوس اور قزح کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفیدی میں ایسی گلابی کھلی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کی نگاہیں ہٹنے کا نام نہ لیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئینے کے پاس پہنچ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات میں طعنے، ہر قدم پر بے عزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن۔ اس کی زندگی میں یہ پورا فارمولہ موجود تھا، لیکن اس کا حسن شاید اس فارمولے کو لوازمات سے نکھار رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بے غیرت زندگی! ایک لمحے کا سکون میسر نہیں، لیکن حسن و جوانی تھی کہ الامان الحفیظ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی۔ لیکن کس کام کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت بنا رہتا تھا؟ طاہرہ بیگم کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیتی۔ وہ اس کے حسن و جوانی پر بھی کڑی تنقید کرتی تھی، اور یہ تنقید اس وقت سے اور زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی جب نظم اور نثر کے لیے رشتہ آیا تھا اور عاشرہ کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ عاشرہ پر جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، اس میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو عاشرہ کے لیے سخت تکلیف تھیں۔ اس نے صابن سے منہ دھونا تک ترک کر دیا تھا، لیکن اب یہ اس کے بس کی بات تو نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی، اور اگر شکل بھی بگاڑ لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چیخ چیخ کر اس کے حسن کی تشریح کرتا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی،
اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر کی طرف چل پڑی۔ ذہن بدستور گھٹن کا شکار تھا۔ کچھ عرصے پہلے کم از کم نظم اور نثر کا رویہ ہی ٹھیک تھا اور اسے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھوڑا سا موقع مل جاتا تھا، لیکن اب وہ بھی رخابت کا شکار ہو گئی تھی۔ عشیرہ کا معمول لباس، اس کا میک اپ سے عاری چہرہ ان کے ہزار میک اپ زدہ چہروں سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ بات صرف وہیں تک نہیں رہی تھی، بلکہ ہر آنے جانے والا عشیرہ کے حسن کی تعریف کرتا تھا اور رفتہ رفتہ عشیرہ کو پیچھے ہٹایا جاتا رہا تھا، یہاں تک کہ گھر کی تقاریب سے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ حقارت کی کون سی صورت تھی جو اس کے لیے نہیں تھی؟ کون سا عذاب تھا جو اس پر توڑنے کا انتظامات نہیں کیے گئے تھے؟ لیکن ہر عذاب کو خاموشی سے جھیلنا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہیں تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہرحال بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی رہی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی، ورنہ باغ میں ہی چلی جاتی۔ اونہا لو کیا کر لے گی؟ اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون مل جائے گا۔ مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی؟ اس نے سوچا، اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن اب کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ رہی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا، اور یہ دھوپ بھی روایتی دھوپ تھی، جس میں کہا جاتا ہے کہ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے۔ حالانکہ اس محاورے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر خود مسکراتی ہوئی صدر دروازے سے باہر نکل آئی۔ در حقیقت یہ جملہ اس وقت صرف محاورہ نہیں تھا کہ آگ برس رہی ہے، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ املی کا وہ گھنا اور سایہ دار درخت جھوم رہا تھا، جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم بھی ڈیوٹی پر تھے، وہ اندر تھے، اور باقی اپنے کوارٹر میں آرام کر رہے تھے۔ املی کا یہ گھنا درخت اسے ہمیشہ سے پسند تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کے سائے میں دھوپ دم توڑ دیتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی اور اس کے نیچے پہنچ گئی۔ بلا شبہ یوں لگا تھا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہو۔ مالک کی خالی چارپائی پر اس نے قبضہ کر لیا اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ درخت کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ویرانی اسے اپنے مقدر کی محسوس ہو رہی تھی، لیکن املی کا یہ درخت ہمدرد تھا۔ وہ اسے گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک
چمکدار نقطے پر جم گئی اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا مرکز بن گیا۔ نہ جانے کیا کیا سوچیں دامن گیر ہو گئی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک پڑی۔ اس وقت کون ہے جو اس کی طرح سر پھیرا ہے اور باہر نکل آیا ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا اور اسے ایک سایہ سا متحرک محسوس ہوا۔ وہ سایہ اس کے پاس سے گزر گیا تھا لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں اور پھر بائیں دیکھا۔ یہ کیسا سایہ تھا؟ اور پھر اس کے کانوں نے قدموں کی چاپ بھی سنی تھی۔ اوہو، وہم بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات تصور نہ جانے کیا کیا کچھ سنا اور دکھا دیتا ہے۔ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو اور ممکن ہے وہ سایہ درخت کی شاخ کے ہلنے سے بنا ہو۔ خاص طور سے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور سوچنے لگی کہ اس کی طرح کوئی اور تو دیوانہ نہیں ہو سکتا جو اس شدید گرمی میں باہر نکل آئے۔ 100% اس کا وہم ہوگا۔ کچھ ایسے ہی عجیب و غریب واقعات سے وابستہ پڑ رہا تھا۔ اس دن مزار کے سامنے کا واقعہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ کون تھا جس نے اسے سنبھالا تھا؟ اور پھر وہ آواز تو بالکل وہم نہیں تھی۔ وہ اس آواز کو اپنے ذہن میں اس وقت بھی سن رہی تھی۔ بسم اللہ، اس طرح باہر نہ نکلا کریں۔ یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں۔ جائیے بہر کرم اندر جائیے۔ گزرگاہ، گزرنے والے، اور وہ آواز، یہ سایہ۔ توبہ ہے، کن احمقانہ حرکتوں میں پڑتی جا رہی ہوں میں بھی۔ میرا اپنا بھی سایہ ہو سکتا ہے جو مڑنے سے پڑا ہوگا۔ وہ اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جس پر پہلے نگاہیں جمائے سوچوں میں گم تھی۔ ایسے نقطے اکثر نمودار ہو جاتے ہیں مگر یہ نقطہ جو اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کی جڑ میں تھا، چند ہی لمحوں میں وہ نقطہ اسے مل گیا۔ لیکن اس بار وہ بے خیالی کے عالم میں نظر نہیں آیا تھا بلکہ کوئی ٹھوس حقیقت تھی۔ اس نے اس چمکدار شے کو غور سے دیکھا جسے وہ صرف پہلے اپنا خیال سمجھ رہی تھی اور اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ اب جو غور کیا تو اسے سفیدی سی چمکدار چیز نظر آئی اور یہ چیز صرف ایک تصور نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے اس دوسرے درخت کی جڑ سے وہ دوردھیار رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا اور اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی۔ اس نے یہ مٹی دوپٹے سے صاف کی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، نہ جانے کہاں سے آیا ہے، قیمتی بھی لگ رہا ہے۔ ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے کہاں سے پہنچ گیا؟ اور پھر اس کی تراش بھی ایسی نہیں تھی کہ زیور سے اکھڑا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ وہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی اور اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ پتھر ہے۔ اسے یہ پتھر بے حد پسند آیا اور اس نے سوچا کہ اب اس کو تاریخ تو اسے پتہ نہیں چل سکتی تھی کہ کہاں سے آیا اور کہاں سے یہاں تک پہنچا، لیکن اس قابل ہے کہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھا جائے۔ ہاں، اگر کسی نے یہ کہا کہ اس کے کسی زیور کا کوئی پتھر گم ہو گیا ہے تو پھر اسے واپس کر دیا جائے گا۔ کوٹھی میں مہمان آتے رہتے تھے، باغ کی سیر بھی کی جاتی تھی۔ ان میں بڑے آدمیوں کی بیٹیاں بھی ہوتی تھیں، بیگمات بھی ہوتی تھیں۔
معظم علی صاحب کے ملنے جلنے والوں کی تعداد کافی تھی۔ اگر ایسے کہیں سے پتہ چلا کہ کوئی کسی قیمتی پتھر کی تلاش میں ہے تو وہ اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبا لیا اور واپس چارپائی پر آ کر بیٹھی، لیکن بیٹھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتی رہی تھی۔ بالکل دل کی شکل کا ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے، ممکن ہے پلاسٹک کا ہی ہو، لیکن پلاسٹک کا ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے اور اس نے اسے رکھ لیا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز ابھری، شکریہ، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ پھر اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ یہ مردانہ آواز ایک لمحے کے اندر جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی، لیکن اسے یاد نہ آیا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی تھی۔ البتہ وہ الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں ابھر رہے تھے۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، کون ہے؟ لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ البتہ اسے وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا۔ ایک بار پھر وہ بوکھلا گئی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ چلاتی ہوئی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت کی طرف اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا ہو، اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن اوپر بھی کسی کا وجود نہیں تھا۔ درخت بالکل صاف پڑا ہوا تھا۔ ایک دم اسے کچھ خوف کا احساس ہونے لگا اور وہ چارپائی کے دور ہٹ گئی اور پتھر اب بھی اس کے پاس موجود تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی، تاحد نظر کسی کا وجود نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی جانب چل پڑی اور وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سینہ پھول پچک رہا تھا، سانس تیز ہو گئی تھی۔ بات ہی اتنی عجیب تھی، اسے اپنے کانوں پر پورا بھروسہ تھا اور اس نے صاف طور پر شکریہ اور اس کے بعد کے الفاظ سنے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح کھڑی حیرت سے کانپتی رہی، پھر اس کی نگاہ گھڑی کی جانب اٹھ گئی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ ہوگا۔ یہیں پر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔